قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی خامنه ای. ناظرین، ایران نے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا ہے اور سپریم لیڈر بھی اسی شخصیت کو چنا جس پر سب سے زیادہ امریکہ کو اعتراض تھا۔ ایران نے صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے شہید آیت اللہ خامنہ ای کے صاحبزادے مجتبی خامنہ ای کو سپریم لیڈر منتخب کر لیا ہے۔ اس انتخاب نے امریکہ کو واضح پیغام دیا ہے کہ یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں۔ مجتبی خامنہ ای کی قیادت سنبھالتے ہی تہران نے وہ کر دکھایا جس کا تصور بھی محال تھا۔ لبیک سید مجتبی کے نعروں کی گونج میں ایرانی میزائلوں نے اسرائیل کی دفاعی حصار آئرن ڈوم کی ایسی تیسی کر دی۔ کلسٹر بموں سے لیس ایرانی بلاسٹک میزائلوں نے شمالی اسرائیل پر حملہ کر کے تباہی مچا دی۔ اطلاعات ہیں کہ ایران نے نیو جنریشن میزائلوں سے حملہ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس خوفناک میزائل حملے نے تقریباً 2000 افراد کو اسپتال پہنچا دیا ہے۔ یہ وہ فگر ہے جو خود اسرائیلی میڈیا کوٹ کر رہا ہے۔ اس سے ہولناکی اور تباہی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ درجنوں لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہوں گی، لیکن صہیونی میڈیا یہ حقیقت چھپا رہا ہے۔ ایران کی جانب سے کلسٹر وار ہیڈز کے استعمال نے ثابت کر دیا کہ اب جنگ کے قواعد بدل چکے ہیں، اور اب ایران نے نہ صرف نئے میزائل نکال لیے ہیں بلکہ اطلاعات ہیں کہ روس سے ملنے والی امداد بھی پہنچ گئی ہے۔ لہٰذا اگلے چند دنوں میں اس نام نہاد جنگ میں جو ایران پر مسلط کی گئی ہے اس کا نقشہ تبدیل ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیلی میڈیا کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ مجتبی خامنہ ای کے نام پر ایران میں پاسداران انقلاب کو تشویش ہے اور وہ اس کی بیعت نہیں کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاسداران انقلاب نے ہی مجتبی خامنہ ای کو نامزد کیا تھا، اور سب سے پہلے پاسداران انقلاب نے ہی ان کی بیعت کر کے پیغام دیا کہ پورا ایران امریکہ اور اسرائیل کے خلاف یک زبان اور متحد ہے۔ دوستو، مجتبی خامنہ ای کی نامزدگی نے حزب اللہ کے جنگجوؤں میں بھی نئی روح پھونک دی ہے۔ حزب اللہ نہ صرف کئی صہیونی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا ہے بلکہ اسرائیلی فوجی ہیلی کاپٹر گرا دیا ہے۔ اس جنگ میں چین اور روس کے بعد شمالی کوریا کے انٹری کے بعد سوال اٹھ رہا ہے، کیا اسرائیل کی تباہی کا آغاز ہو چکا ہے؟ کیا مجتبی خامنہ ای وہ لیڈر ثابت ہوں گے جو مشرق وسطیٰ سے امریکی اثر و رسوخ کا خاتمہ کر دیں گے؟ ان سب سوالوں پر اس ویڈیو میں تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ ناظرین، امریکہ اور اسرائیل کو مجتبی خامنہ ای کی مخالفت کرنا کافی بھاری پڑ گیا ہے، کیونکہ جیسے ایران کی مجلس خبرگان نے آیت اللہ خامنہ ای کے بیٹے کو سپریم لیڈر بنانے کا اعلان کیا تو اس کے بعد ایران کی سڑکوں پر لوگ بڑی تعداد میں نکل آئے۔ ایک طرف تو رجیم چینج کا تصور چیلنج ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی امریکہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ ایران اس جنگ کو ختم کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اعلان کے بعد لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے سڑکوں پر نکل آئے، گاڑیوں میں اور پیدل ریلیاں نکالی گئیں اور جشن منایا گیا۔ یہ سب ایسے وقت میں ہوا جب ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے بمباری ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے چند گھنٹے پہلے خبردار کیا تھا کہ نئی سپریم لیڈر کے حوالے سے ہم سے منظوری لینا ہوگی، اور اگر منظوری نہ لی گئی تو وہ زیادہ دیر تک سپریم لیڈر نہیں رہیں گے۔ اسرائیل نے بھی دھمکی دی تھی کہ ایران کا جو بھی نیا سپریم لیڈر آئے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ دوستو، ایران نے آیت اللہ خامنہ ای کے فرزند مجتبی خامنہ ای کو سپریم لیڈر بنا کر بہت ہی شاندار ماسٹر سٹروک کھیل دیا ہے، کیونکہ جنگی حالات میں اس سے بہتر انتخاب ممکن نہیں تھا۔ وہ اپنے والد کی شہادت اور ملک پر ہونے والے حملوں کا بدلہ لینے کے لیے زیادہ پرعزم ہوں گے۔ اس لیے اس تقرری کو امریکہ کے لیے ایک واضح پیغام سمجھا جا رہا ہے کہ ایران لڑنے کے موڈ میں ہے اور کسی بھی قسم کی صلح کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور اب یہ اطلاعات بھی ہیں کہ ایران میں اس پر بات کی جا رہی ہے کہ جناب، ایٹم بم ہماری ضرورت ہے، اور اس کے خلاف فتویٰ آیت اللہ خامنہ ای نے دیا تھا۔ لہٰذا ان کی شہادت کے بعد ایرانی قیادت کے لیے اس کی پاسدارانی ضروری نہیں ہونی چاہیے۔ اس اعلان کے فوراً بعد ایران نے کچھ نئے میزائل استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے شہر حیفا اور بحرین میں موجود امریکی بحری اڈوں پر حملے کیے۔ یہ نئے میزائل دراصل ایران نے نیو جنریشن میزائل استعمال کیے ہیں۔ ایران ابھی تک صرف فرسٹ اور سیکنڈ جنریشن میزائل داغ رہا تھا۔ اس کی وجہ بڑی دلچسپ ہے۔ ایران دراصل اسرائیل اور امریکہ کے میزائل کا ذخیرہ ختم کر رہا تھا۔ اسے آپ اس طرح سے سمجھیں، ایران $20,000 میں ڈرون بناتا ہے، اس کے پاس 80,000 تیار ڈرونز کھڑے ہیں۔ یہ انہیں عرب ملکوں اور اسرائیل کی طرف اڑا دیتا ہے۔ ایک ڈرون کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے 2 سے 3 انٹرسیپٹر چاہیے۔ ایک انٹرسیپٹر کی مالیت $4 ملین ہوتی ہے، یعنی $20,000 کا ایک ڈرون گرانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کو $16 ملین خرچ ہوتے ہیں۔ خود امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو کہہ چکے ہیں ایران مہینے میں 100 میزائل بنا سکتا ہے، جبکہ امریکہ مہینے میں صرف
6-7 انٹرسیپٹر بنا پاتا ہے۔ خیر ایران کے پاس 4 جنریشن تک کے میزائل موجود ہیں، جس میں سے وہ ابھی صرف جنریشن 1 اور 2 کے میزائل داغ رہا تھا تاکہ اسرائیل، امریکہ اور عربوں کے میزائلوں کا ذخیرہ انٹرسیپٹ کے دوران ختم ہو جائے۔ یہ اس کے بعد جنریشن 3 اور 4 کے میزائل استعمال کر کے گلف اور اسرائیل کو قبرستان بنا دے گا۔ یہ ایران کی بہت ہی شاندار جنگی حکمت عملی ہے جس کی داد دینا ہر لحاظ سے بنتی ہے، اور اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ایران نے جیسے ہی نیو جنریشن میزائل استعمال کیے، اسرائیل کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ خود سیونی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایرانی حملے کے بعد 2000 زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نیا آیت اللہ کیا چیز ہے۔ پہلے ہی روز ایران نے اسرائیل اور امریکہ کا ٹریلر دکھا دیا ہے۔ اگلا نمبر عرب ملکوں کا آئے گا، جہاں امریکہ نے اپنے اڈے قائم کر رکھے ہیں۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے قدر، عواد اور خیبر شکن بلاسٹک میزائلوں کی لانچنگ کی ویڈیوز بھی جاری کر دی ہیں، جس میں میزائلوں کو اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، اب ایران کے نئے سپریم لیڈر کی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ اسرائیل پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ ہر نئے ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنائے گا۔ دوسری طرف دنیا کی نظر اب ایک اور ملک پر ہے، اور وہ ہے شمالی کوریا۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے ایران کو نئے لیڈر کے انتخاب پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں یقین ہے مجتبیٰ خامنئی اپنے مخالفین کے غرور کو اسی طرح توڑیں گے جیسے ان کے والد نے کیا تھا۔ یاد رہی کہ یوکرین جنگ میں شمالی کوریا نے روس کو ہزاروں فوجی اور لاکھوں ہتھیار فراہم کیے تھے، جبکہ ایران نے بھی روس کو بڑی تعداد میں ڈرون فراہم کیے تھے۔ یوں ایک ایسا اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے جس میں امریکہ اور مغرب کے خلاف روس، چین اور شمالی کوریا شامل ہیں۔ چین عموماً کھل کر سامنے نہیں آتا، روس کچھ حد تک سامنے آتا ہے، جبکہ شمالی کوریا کھل کر میدان میں آ جاتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ایران کی پاسداران انقلاب نئے سپریم لیڈر کے ساتھ بہت مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے اب جنگ مزید شدت اختیار کر سکتی ہے اور ایران ممکنہ طور پر اپنے جدید ترین ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ ناظرین، ایران پر حملے کو لے کر جو کچھ ٹرمپ نے سوچا تھا وہ تو نہیں ہوا۔ اسرائیل کے ساتھ ایران پر حملہ کرتے وقت ٹرمپ کا خیال تھا کہ چند دنوں میں ایران کا دفاعی نظام ڈھیر ہو جائے گا اور رجیم چینج یعنی امریکہ اور اسرائیل کی مرضی کی حکومت ایران کا کنٹرول سنبھال لے گی۔ ٹرمپ نے سوچا تھا کہ ایران کی حکومت کے مخالف سڑکوں پر نکل آئیں گے اور یوں جو امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں وہ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رجیم چینج تو ابھی تک کہیں نظر نہیں آ رہی۔ دوسروں کو چھوڑیں، یہاں تو امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ جتنے مرضی بم مار لیں، جو اسلحہ چاہیں استعمال کر لیں، ایران میں حکومت کی تبدیلی ممکن نظر نہیں آ رہی۔ ایران پر سخت ترین بمباری جاری ہے، لیکن ایران کی میزائل اور ڈرون اب بھی امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسرائیل میں کیا کچھ تباہی ہو رہی ہے، اس بارے میں وہاں سخت سینسر کی وجہ سے اطلاعات باہر نہیں آ رہی، لیکن جہاں خطے میں امریکی اہداف کو ایک ایک کر کے ایران نے کامیابی سے نشانہ بنایا، تو وہاں اسرائیل کے اندر کیا ہوا ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ ایرانی ڈرونز نے امریکی اور اسرائیلی دفاعی نظام کو سخت پریشان کر دیا ہے۔ اس جنگ سے ایران کا تو جو نقصان ہوا وہ ہوا، لیکن اس جنگ کے اثرات نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ باقی دنیا کو چھوڑیں، ایک ہفتہ کے دوران امریکہ کے اندر بھی پٹرول کوئی 20 سے 25% مہنگا ہو چکا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے اربوں ڈالر اب تک اس جنگ میں خرچ ہو چکے، اور جوں یہ جنگ آگے بڑھتی ہے یہ اخراجات بھی بڑھیں گے اور دنیا بھر میں مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا۔ بظاہر اب یہ خطرہ ٹلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مسلمان ممالک آپس میں جنگ نہیں چھیڑیں گے، اور اس کا سارا نہیں تو زیادہ تر کریڈٹ پاکستان کو جائے گا۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، وہاں سے ایسی قیادت ابھری جس نے وقت کے فرعونوں کی نیندیں حرام کر دی۔ آج ایران نے مجتبیٰ خامنئی کا انتخاب کر کے واشنگٹن اور تل ابیب کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا ہے۔ یہ صرف ایک شخصیت کا انتخاب نہیں بلکہ ایک نظریے کی جیت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں دھری کی دھری رہ گئیں، اور اسرائیل کا ناقابل تسخیر ہونے کا غرور آئرن ڈوم کے پرخچوں کے ساتھ فضا میں بکھر چکا ہے۔ اب چین، روس اور شمالی کوریا بھی بساط پر آ چکے ہیں۔ تو سوال یہ نہیں کہ جنگ کب ختم ہوگی، بلکہ سوال یہ ہے، کیا اسرائیل اس نئی لہر کا مقابلہ کر پائے گا؟ کیا مجتبیٰ خامنئی کی قیادت میں بننے والا یہ نیا بلاک امریکی تسلط کے خاتمے کا باعث بن سکے گا؟ آپ اس پوری صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا مجتبیٰ خامنئی اسرائیل کے لیے حتمی شکست کا پیغام ثابت ہوں گے؟
اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ پاک ایران کی سلامتی، سالمیت اور خود مختاری کی حفاظت فرمائے، آمین۔